اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ تمام ناظرین گرامی قدر کی نیابت میں زیارت اور دعا کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع فلسفہ بعثت انبیاء یا انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونے کی حکمت اور وجوہات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ یہ قاعدہ مسلم ہے، کسی بھی علمی موضوع سے گفتگو کرتے وقت اس علم میں چند ایسی اصطلاحات جو اس علم اور ان مطالب کو سمجھنے کے لیے بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، ان اصطلاحات سے الگ سے بحث کرنے کی ضرورت ہے، ان اصطلاحات کو واضح اور آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی قاعدے سے ہمارا یہ موضوع بھی مستثنیٰ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو فلسفہ بعثت انبیاء یا انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی حکمت اور وجوہات کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو ہمارا یہ موضوع بھی اس علمی قاعدے سے مستثنیٰ نہ ہونے کی وجہ سے آج پہلی قسط میں آپ تمام ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں چند اصطلاحات کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان اصطلاحات کو خوب سمجھنے کی وجہ سے بعد میں جو ہم مطالب پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مطالب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تاکید کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک اور بے تحقیق ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، بالبینات، روشن اور آشکار نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، فقط روشن اور آشکار نشانیاں نہیں دی بلکہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا، وَالْمِيزَانَ، اور میزان اور ملاک اور معیار کو بھی دے دیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ خود عدالت اقامہ کریں۔ لذا اسی آیت کے ذیل میں ہم فلسفہ بعثت انبیاء کے عنوان سے چند نشست آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختلف مطالب پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج آپ کی خدمت میں خود نبوت کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ خود نبوت کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ نقطہ یہ ہے کہ نبوت ایک ایسی اصل ہے، ایک ایسی بنیاد ہے جو تمام ادیان سماوی اور تمام ادیان الہی، چاہے وہ مسیحیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجوسیت کی شکل میں ہو، چاہے دین مبین اسلام کی شکل میں ہو، تمام ادیان سماوی، تمام ادیان الہی میں نبوت کو ایک بنیادی ترین اصل کی طور پر
اور بنیادی ترین ایک بنیاد اور ایک کلیدی ترین جڑ کے حساب سے تمام ادیان قبول کرتے ہیں۔ لذا ہم سب سے پہلے خود لفظ نبی اور نبا اور اسی طرح لفظ رسول و رسالت اور اسی طرح وحی کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، تاکہ ان اصطلاحات کو سمجھنے کے بعد پھر بعد میں ہم آگے مختلف قسم کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو ان مطالب کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا کلمہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ خود نبا ہے۔ یہ نبا عربی زبان کا ایک کلمہ ہے۔ اب یہ نبا حمزے سے بھی ہو سکتا ہے، نبوا ویسے بھی ممکن ہے، لیکن اس کے مختلف معانی ارباب معاجم اور عربی زبان کے ماہرین نے اس کلمے کے مختلف معانی پیش کیے ہیں۔ ان معانی میں سے چند معانی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبا یعنی خبر دینے والا، نبی یعنی خبر دینے والا، نبا خبر کو بھی کہتے ہیں۔ نبوا سے ہو تو بلند مقام، مرتفع، اونچی جگہ، اس معنی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ واضح راستے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، مخفی آواز کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے نبوت ہے۔ اب نبوت یعنی کیا مطلب؟ نبوت یعنی غیب سے ایک خبر۔ البتہ جناب راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں نبا کے معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبوت ایک ایسی عظیم خبر کو کہا جاتا ہے، اس خبر کی وجہ سے انسان کو علم یا کم سے کم گمان اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ بس ہر قسم کی خبر کو ہم نبا نہیں کہیں گے، بلکہ اس خبر کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کے ساتھ ساتھ سننے والے کو علم، اطمینان اور یقین اور قطع حاصل ہونا چاہیے۔ اگر قطع اور یقین نہ ہو تو کم سے کم ظن اور گمان ایجاد کرنے والی خبر کو ہم نبا کہیں گے، اور اس قسم کی خبر لے کے آنے والے کو ہم نبی کہتے ہیں۔ البتہ ہم آگے اصطلاحی تعریف بھی بیان کریں گے، نبی سے کیا مطلب ہے۔ دوسرا کلمہ یا دوسری اصطلاح جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ ہے رسالت۔ رسالت رے سین لام، اس کے اصل جو جڑ ہے، اصل مادہ ہے، اس سے ہے۔ رسالت کا معنی ہے پیغام، میسیج، کتاب یا ایسی پیغمبری جسے ذمہ داری سونپی گئی ہو، اس کو بھی رسالت کہا جاتا ہے۔ بس لہٰذا کوئی پیغام لے کے آ جائے، کوئی میسیج لے کے آ جائے، کوئی پیام لے کے آ جائے، تو پیام لے کے آنے والا، پیغام لے کے آنے والے کو ہم رسول یا ہماری زبان میں پیامبر یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ بس رسول کا معنی بھی واضح ہوا۔ نبی یعنی غیب سے خبر لے کے آنے والا، رسول یعنی پیغام لے کے آنے والا، اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں رسول کی تعریف کرتے ہوئے مختلف تعریفیں مختلف ماہرین نے رسول کی تعریف کی ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں ایک جامع تعریف پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد نبی اور رسول کی چند خصوصیات اور چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، وہ فہرستوار آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ جناب ابن میثم بحرانی نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الانسان المأمور من السماء باصلاح احوال الناس فی معایشهم ومعادهم، العالم بکیفیت ذلك، المستغنی فی علومه، وامره من السماء لا عن واسطة البشر، المقترنة دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة۔ دیکھیں، یہ ایک خوبصورت تعریف ہے جو نبی کے لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی قید نبی کے لیے الانسان، نبی انسان ہوتا ہے۔ دوسری شرط المأمور من السماء، نبی کو یہ خبر عالم بالا سے، عالم سما سے آسمانی پیغام اور آسمانی خبر اس کو ملی ہو۔ تیسری قید باصلاح احوال الناس، نبی اگر مبعوث ہوتا ہے، نبی کو اگر آسمان سے کوئی
غیبی خبر اس کو ملتی ہے، آسمان سے اس کو آسمانی پیغام اگر اس کو ملتا ہے تو بِإِصْلَاحِ أَحْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ چوتھی قید فی معاشہم، اب اصلاح کس پہلو پہ اصلاح کریں؟ فی معاشہم، اس دنیاوی زندگی میں بھی ان کی اصلاح کرنے کے لیے، و معادہم، اور ان کی اخروی زندگی کی بھی اصلاح کرنے کے لیے۔ العالمی بکیفیت ذالک، اب لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ اصلاح اس کی دنیاوی پہلو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ اس کی اخروی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، علم کا ہونا ضروری ہے۔ لذا فرماتے ہیں العالمی بکیفیت ذالک، علم و حکمت بھی رکھتا ہو، المستغنی فی علومہ، لیکن جو رائج علوم ہے، بشر معمولاً جن علوم سے آراستہ ہوتا ہے ان علوم کی طرف محتاج نہ ہو۔ وَأَمْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس کو آسمان سے یہ دستور ملا ہو، یہ امر ملا ہو، لیکن لا عن واسطۃ البشر، کسی بشر کے واسطے سے نہ ہو۔ یعنی ٹھیک ہے، ہم آگے جا کے اس وحی کی تقسیم کریں گے اور اس کی قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا اور اس نبی کے درمیان کوئی اور بشر واسطہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی فرشتہ بشر واسطہ واقع ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز یہاں پہ واسطہ واقع ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بشر نبی اور اس وحی کے درمیان، اس خبر کے درمیان واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری قید المقترنۃ دعواہ، اس کی یہ دعویٰ کہ میں نبی ہوں، یہ دعویٰ بامور خارقۃ للعادۃ، معجزے کے ساتھ ہو۔ یعنی اگر کوئی معجزہ طلب کریں، کوئی خارق العادہ معجزہ آپ سے طلب کریں، معجزہ سے مراد یہ ہے غیر معمولی، معمول سے ہٹ کر کوئی کام آپ سے طلب کریں، نبی سے طلب کریں، تو نبی اپنے دعویٰ کو، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا نبی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام اس سے صادر ہونا ممکن ہو۔ ہاں، یہ کام عادت کے خلاف بھی ہو، یعنی محال عادی ہو، اور ساتھ میں یہ کام اس کے مدعا کے ساتھ موافقت رکھتا ہو۔ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک قسم کا مدعا پیش کریں، کوئی دعویٰ کریں، لیکن اس سے ایک خارق العادہ کام صادر ہو جائے، وہ کام اس کے مدعا کے مخالف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خارق العادہ کام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کام اس کے مدعا کے ساتھ موافقت بھی رکھتا ہو، ہم آہنگی بھی رکھتا ہو، تو ایسا ثابت ہونا چاہیے۔ لذا ہم آپ کی خدمت میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کا انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم فلسفہ بعثت انبیاء میں اس نقطے کی مزید وضاحت کریں گے۔ دوسرا نقطہ، تمام انسانوں کی ہدایت ان کی تبلیغ کا ہدف ہے۔ یعنی نبی اگر تبلیغ کرتا ہے تو اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی سعادت ہے۔ تیسرا نقطہ، ان کی دعوت اور تبلیغ مجموعی طور پر ان اسلامی اور الہی معارف پہ مشتمل ہو کہ جو عملی اور نظری لحاظ سے لوگوں کی زندگی اور انہیں دنیاوی اور اخروی سعادت تک پہنچانے کے ضامن ہو۔ چوتھا نقطہ، ان کے اقوال کے ماخذ و منبع اور مصدر پروردگار عالم کی ذات ہے۔ مثلا کسی بھی نبی کے اقوال اور افعال کا ماخذ و منبع رائج علوم یا رائج کسی شخصیات کے پاس پڑھنے کی وجہ سے، سیکھنے کی وجہ سے اس کو یہ قول یا یہ نظریہ یا یہ حکمت یا یہ حکم یا یہ قانون اس کو ملا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی جو بھی تعلیم پیش کرتا ہے، جو بھی قانون پیش کرتا ہے، ان تمام اقوال اور افعال کا منبع پروردگار عالم کی ذات ہو۔ پانچواں نقطہ، کسی دوسرے انسان کے واسطے کے بغیر وحی کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ بس یہ نبی کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ نبی اصطلاح میں کس سے کہتے ہیں؟ نبی معنی لغوی کیا ہے؟ ناظرین گرامی قدر،
یہاں نبی اور رسول کے درمیان ایک فرق کو بھی بیان کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان ایک دفعہ ہم لفظ نبی اور لفظ رسول کے بارے میں ماہرین لغت کا کہنا یہ ہے کہ لفظ نبی اور لفظ رسول یعنی کلمہ نبی اور کلمہ رسول کا مفہوم متباین ہے، جدا جدا ہے۔ نبی جیسے ہم نے کہا، نبی نبا سے ہے، خبر، اور رسول رسالت سے ہے، پیغام کے معنی میں۔ لیکن بات یہاں بھی یہ ہوتی ہے کہ مصداق کے اعتبار سے درست ہے، ممکن ہے مفہوم اور معنی یہ لغوی دونوں کا متباین ہو، لیکن مصداق کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے، کون سا رابطہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں ایک منطقی اصطلاح اگر پیش کروں، دیکھیں منطق میں دو مصداق کو آپس میں موازنہ کرتے وقت اس کے درمیان مختلف قسم کے نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ ان نسبتوں میں سے یہاں ایک فرد جو نبی ہوگا یا رسول ہوگا، اس کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت عموم و خصوص مطلق ہے۔ عموم و خصوص مطلق سے مراد یہ ہے ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک عالم بالا سے، جب تک پروردگار عالم کی جانب سے کوئی خبر اس تک نہیں آئے گی، کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، تو یہ رسول آگے لوگوں کو کیا پہنچائے گا؟ لذا ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ اس رابطے کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو اس صورت میں ہمارے لیے ایک شبہے کا جواب بھی ملے گا۔ معمولاً ہمارے اردو زبان سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان ایک گروہ قادیانی کے نام سے، ان کا ادعا یہ ہے کہ قرآن میں ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے، اور تمام مسلمین کا اس نقطے پہ اتفاق ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن رسالت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ بس اس وجہ سے ایک نیا فرقہ قادیانیت کی شکل میں، قادیانیوں کی شکل میں وجود میں آیا ہے۔ ان کے لیے جواب یہ ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی عام کا ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی اور رسول کے درمیان عام اور اخص کا تعلق اور رابطہ ہے۔ کہا جب عام کی نفی ہو جاتی ہے تو خاص کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی، ایک عقلی رابطہ ہے۔ اس رابطے کو ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود اس فرقے کی اصل ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، تمام مسلمین کا اس نقطے پہ اتفاق ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ رک جاتا ہے تو رسالت کا سلسلہ خود بخود رک جاتا ہے۔ بس یہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے۔ ہاں، ایک مشابہت بھی ہے۔ وہ مشابہت کیا ہے؟ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح نبوت بھی ایک الہی منصب ہے، ایک الہی مقام ہے، اور اسی طرح رسالت بھی ایک الہی منصب ہے، ایک الہی مقام ہے۔ یہ پہلی مشابہت۔ دوسری مشابہت، نبی بھی خدا کے ارادے کے بغیر، خدا کے اذن کے بغیر، نبی اپنی طرف سے، اپنی جانب سے کوئی پیغام اور کوئی حکم نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی طرح رسول بھی پروردگار عالم کی اجازت کے بغیر، پروردگار عالم کی اذن کے بغیر کوئی پیغام لوگوں کو نہیں پہنچاتا ہے، اور اس کو عملی کروانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ بس ناظرین گرامی قدر، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، ہم فلسفہ بعثت انبیاء اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلمہ نبی اور کلمہ نبوت اور کلمہ رسول، کلمہ رسالت، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول کے درمیان جو فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان اصطلاحات کو سمجھ لیں گے، ان اصطلاحات کے ہم اس سے آشنائی ہو جائے گی،
تو اگلی بحث ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں الہی ادیان میں سے ایک اصل نبوت کے نام سے اور فلسفہ بعثت انبیاء کو خوب سمجھنے اور درک کرنے اور فلسفہ بعثت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت کرے، اور ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔